السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا فضل و کرم ہے اور اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم کو محرم شریف کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے محترم اور مکرم اور معظم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان پیدا فرمائے تو اسی وقت یہ طے فرما دیا، لکھ دیا کہ مہینوں کی تعداد 12 رہے گی، 12 مہینوں کا سال ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ 12 مہینے مقرر ہو گئے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم اور معظم بنایا۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم اور معظم بنایا۔ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، سلسلے وار ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔ یہ سال بھر میں 4 مہینے واجب الاحترام ہیں۔ ان مہینوں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ۔ یہ شہر حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں، واجب الاحترام مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کے اندر جنگ کرنا حرام ہے، جنگ کرنا منع ہے، اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ اگر اس میں آپ جنگ کریں گے تو آپ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکنا ہے، کیونکہ ذی قعدہ میں حاجی حضرات جانا شروع ہوتے ہیں اور ذوالحجہ میں حج ادا ہوتا ہے اور محرم میں واپسی ہوتی ہے۔ ان 3 مہینوں کے اندر حج کی وجہ سے ان 3 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے واجب الاحترام قرار دیا تاکہ راستے پرامن رہیں اور حاجی حضرات کو جانے اور آنے میں آسانی رہے۔ اور رجب کے مہینے میں زیادہ تر لوگ عمرہ کرنے جایا کرتے تھے، اس لیے رجب کے مہینے کو بھی اللہ جل شانہ نے واجب الاحترام قرار دیا کہ اس مہینے کے اندر بھی جنگ بند رکھی جائے اور جنگ نہ کی جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وفد عبد القیس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کون سا قبیلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم ربیعہ قبیلے کے ہیں، اور اس موقع پر ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ آپ کے اور ہمارے درمیان کفار مضر کا قبیلہ رہتا ہے اور ہم آپ کے پاس ان واجب الاحترام مہینوں کے علاوہ نہیں آ سکتے، اس وجہ سے آپ ہم کو ایسی باتیں بتا دیجئے کہ جن پر عمل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں، اور اپنے بعد والوں کو بھی جو وہاں رہ گئے یہاں نہیں آ سکے ان کو ہم جا کر آپ کی باتیں بتا دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان مہینوں کے اندر راستے پرامن رہتے تھے، آنے جانے میں آسانی ہوتی تھی اور لوگ آسانی سے آتے جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کو واجب الاحترام قرار دیا۔ پھر محرم جو ہے، محرم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے یہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کنت صائما فصم المحرم، اگر تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھو، فإنہ شہر اللہ، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے، وإن فیہ یوما قد تاب اللہ فیہ قوما ویتوب علی قوم آخرین۔ اس میں ایک ایسا دن ہے اللہ جل شانہ نے اس میں
پچھلی قوموں کی بھی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ قوموں کی بھی توبہ قبول فرمائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو ایک خصوصیت یہ عطا فرمائی ہے کہ اس میں یوم عاشورہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان شریف کے روزوں کو فرض قرار دے دیا اور عاشورے کا روزہ نفل رہ گیا۔ اب عاشورے کے دن کوئی روزہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی دن عاشورے کے دن خانہ کعبہ کا غلاف بدلا جاتا تھا، نیا غلاف پہنایا جاتا تھا خانہ کعبہ کو۔ تو اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ما ھذا الیوم الذی تصومون فیہ، یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ عظیم الشان دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اسی دن کے اندر اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا، فصامہ موسیٰ شکراً، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ روزہ رکھا تھا، فنحن نصومہ، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے شکریہ میں روزہ رکھنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی حکم فرمایا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھا کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ایک سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو عاشورے کے دن کا روزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، عاشورے کے دن تو یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں اور آپ نے بہت سے احکام میں ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ ان لوگوں سے ہمارے مزاج میں، ہمارے کام میں، ہماری عبادت میں ایک امتیاز ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے ان کے اور ہمارے درمیان۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے اصل تو روزہ عاشوراء کا ہے، اچھا یہ کہ اس کے ساتھ 9 تاریخ کا ملا لیں، اور اگر 9 تاریخ کا نہیں ملا سکیں تو 11ویں تاریخ کا ملا لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا یوم عاشوراء، عاشوراء کے دن روزہ رکھو، وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، اور عاشوراء سے ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا روزہ اس کے ساتھ ملا لو، تاکہ یہودیوں سے امتیاز ہو جائے، کیونکہ یہودی لوگ صرف ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں عاشوراء کا، تو ہمارے یہاں 2 دن کا روزہ رکھا جائے تاکہ ان سے امتیاز ہو جائے، فرق ہو جائے ہمارے اور ان کے درمیان۔ تو بہرحال عاشوراء کا روزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور صحابہ اکرام کو آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھنے کی ہدایت فرمائی کہ صحابہ اکرام بھی رکھیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو عاشوراء سے ایک دن پہلے کا 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ سال محرم آنے سے پہلے وفات پا گئے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھ پائے 9 تاریخ کا روزہ، لیکن آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ تو بہتر یہ ہے کہ عاشوراء کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملا لیں، اور اگر 9 تاریخ کا نہ ملا سکیں
تو اس کے ساتھ میں 11ویں تاریخ کا ملا لیں۔ بہرحال عاشورے کے دن روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور عاشورے کے دن ایک فضیلت اور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی عیالہ فی یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، جو شخص عاشورے کے دن اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں کشادگی کرے گا، فراخی کرے گا، زیادہ سے زیادہ خرچ کرے گا اپنے بیوی بچوں پر عاشورہ کے دن، تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے لیے کشادگی رکھیں گے، فراخی رکھیں گے، پورے سال اس کا ہاتھ کھلا ہوا رہے گا، خرچ کرنے میں اس کے لیے وسعت ہوگی اور تنگ دستی نہیں ہوگی، فراخی اور کشادگی رہے گی اس کے لیے۔ راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے اس بات کا تجربہ کیا تو ویسا ہی پایا جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں فراخی کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے لیے سال بھر تک فراخی رہتی ہے۔ تو ایک فضیلت یہ ہے عاشورہ کی، اور یہ فضیلتیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اس لیے ان فضیلتوں کو ماننا چاہیے ہمیں، اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ یہ فضیلتیں حاصل کریں، دن میں روزہ رکھیں اور افطار کے وقت جتنا ہو سکے کشادگی کریں بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں۔ اور اس کے علاوہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو یہ مشورہ ہوا کہ اسلامی کیلنڈر کو کس طریقے سے شروع کیا جائے، کس چیز کو بنیاد بنایا جائے اسلامی کیلنڈر کی۔ تو یہ مشورہ ہوا کہ ہجرت کو بنیاد بنایا جائے، اس لیے کہ مکے میں 13 سال تک کافروں نے پوری کوشش کی کہ اسلام کو آگے نہ بڑھنے دیں اور وہی ختم کر دیں، اور اس کے لیے وہ روکتے رہے، رکاوٹیں ڈالتے رہے، چاروں طرف سے گھیر گھار کر کے کبھی شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا مسلمانوں کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بنی ہاشم کو، اور مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ستا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ اس بات کی کوشش کرتے رہے کفار مکہ کہ اسلام ختم ہو جائے، لیکن ختم نہیں ہوا، اسلام آگے بڑھتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام صبر کرتے رہے ان تکلیفوں پر۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے جب ہجرت کا حکم فرمایا، شیب ابی طالب سے جب نکلے، بنی ہاشم اور عبد المطلب جب نکلے وہاں سے ابو طالب کی گھاٹی سے جس میں قید کر دیا تھا کافروں نے، تو ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کی اتنی ہمت بڑھ گئی، اتنا حوصلہ بلند ہو گیا کہ اب انہوں نے سوچا اب کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، اب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا کھلم کھلا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے قتل کا پلان بنا لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ پلان بنایا کہ اگر ایک قبیلہ قتل کرے گا تو بنو ہاشم کے لوگ اس سے قصاص لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ چاروں طرف سے ان کے گھر کو گھیر لیا جائے اور ہر قبیلے کا آدمی قتل کرنے میں شریک ہو۔ ظاہر ہے کہ بنی ہاشم سارے قبیلے والوں سے بدلہ نہیں لے پائیں گے، چنانچہ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا رات میں آ کر کے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ملتی ہے کہ آپ جائیں اور مدینہ ہجرت کر جائیں آپ۔ چنانچہ آپ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کر کہ یہ جو لوگ باہر تلواریں لیے کھڑے ہیں مجھے مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، ان کی امانتیں میرے پاس رکھی ہیں، تم یہاں پر رک جاؤ، میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح ان کی امانتیں واپس کر کے میرے پاس آنا۔ اور خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں روانہ ہو گئے اور ہجرت کے لیے آپ چلے گئے۔ تو اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔
تو ہجرت کے ذریعے ترقی کا دروازہ کھلا، ہجرت کے ذریعے سے اسلام کے آگے بڑھنے کے لیے موقع فراہم ہوا، اس لیے ہجرت کو بنیاد بنا کر کے اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا گیا اور اس کا پہلا مہینہ محرم کو رکھا گیا۔ آئندہ باتیں انشاءاللہ بعد میں ہوں گی۔